بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی ایک بڑی جنگ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے وہ ماہ محرم میں ہوئی، اور اس کے بعد دوسری بڑی جنگ غزوہ احد جو ماہ شوال میں ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غزوہ بدر میں کامیابی اور کامرانی اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو نصیب فرمائی، اس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ڈائریکشن کو اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے 100% فالو کیا تو رب قدیر نے آسمان سے فرشتوں کو نصرت کے لیے نازل فرمایا، اور قلیل تعداد کے باوجود اللہ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ غزوہ احد کا معاملہ یہ ہے کہ جب کفار بڑی شکست غزوہ بدر میں کھا چکے تو اس غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے وہ احد کی زمین پر پہنچے۔ احد ایک پہاڑ ہے جو کم و بیش مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر پہلے کے اعتبار سے تھا۔ اب تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف سے کوئی زیادہ فاصلہ اس کا نہیں ہے، اور چونکہ یہ احد پہاڑ کے پاس جنگ ہوئی اس لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ کفار نے آ کر کے وہاں پڑاؤ ڈالا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو، مسلمانوں کو غزوہ بدر کے جنگ کے شکست کا بدلہ لینے کے لیے چیلنج کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ ہمیشہ سیلف ڈیسیشن کی بجائے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں تھے، وہی کہتے تھے جو اللہ کہلواتا تھا، اللہ چاہتا تھا۔ لیکن چونکہ آئیڈیل بن کر تشریف لائے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر صحابہ سے مشورہ کیا، اور صحابہ کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کو بھی اس مشورے میں شامل کیا۔ تو مشورہ یہ طے پایا کہ ہمیں مدینے میں رہ کر کے جنگ لڑنی چاہیے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن نوجوانوں کا مشورہ کچھ الگ۔ نوجوانوں نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں وہاں جا کر کے جنگ لڑنی چاہیے، اور ایک جوش و جذبے کے ساتھ نوجوان صحابہ نے یہ مشورہ دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جنگی لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کیا، اور اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ تو بعض صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں شاید ہمارا مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، یا ہم نے کچھ جبر زیادہ کر دیا یا زور زیادہ دے دیا، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم معذرت چاہتے ہیں اگر ہماری کوئی غلطی ہو گئی ہو تو حضور جیسا فیصلہ فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی ایک مرتبہ جنگ کا لباس پہن لیتا ہے پھر اتارتا نہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس نے بھی اپنا ایک گروپ تیار کیا تھا جو تقریباً 300 کے قریب کا تھا، اور 700 انصار وغیرہ مہاجرین وغیرہ تھے صحابہ کرام۔ اندر سے پلان اس منافق نے یہ بنایا کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا ہے، اس لیے جب آگے بڑھیں گے نا اور جنگ کا وقت آئے گا تو ہم پلٹ آئیں گے، تو جتنے صحابہ گئے ہیں جب ہم 300 پلٹیں گے تو ساتھ وہ لوگ بھی پلٹ آئیں گے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کی عظمت پر کہ حوصلہ انہوں نے نہیں ہارا، وہ 300 تو پلٹ گئے، مدینے کے تاجدار کے صحابہ ثابت قدم رہے۔ اللہ آپ سب کو بھی اس در پاک کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہاں پر بالکل سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے بالکل پیچھے کی سائڈ میں ایک ٹیلہ ہے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں. اور یہ جنگ کے پیچھے کا حصہ تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے امام ہی نہیں تھے بلکہ میدان جنگ کے اندر کیسے کس طریقے سے لڑا جائے اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنگی اسکیم سے بھی واقف تھے. مبارز طلب کیا گیا، جنگ شروع ہوئی اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس جنگ کے اندر کفار کو بھاگنے پر اور شکست کھانے پر مجبور ہونا پڑا. تو وہ 50 تیر انداز جو عقب کے اندر تھے، پیچھے کی سائڈ میں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کا نقشہ بدل چکا ہے اور مسلمان کے روب سے کافر بھاگ رہے ہیں، تو ایک اجتہادی غلطی ہوئی. وہ لوگوں کے ذہن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اوجھل ہو گیا اور ان لوگوں نے وہ جگہ خالی کر دی اور کچھ رہے، باقی سب اتر گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ مقام خالی دیکھا تو یہاں سے حملہ کیا اور اس کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ کا نقشہ پورا چینج ہو گیا اور پھر سچویشن اتنی ورسٹ ہوئی کہ انہی حالات کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون بہنے لگا اور یہ خبر بھی مشہور کر دی گئی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ جو بالکل جبل احد سے متصل، جبل احد ہی کے اندر ہے وہ پہاڑ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. وہاں پہاڑ کی غار میں، جسے آج بھی اب تو ان لوگوں نے سیمنٹ وغیرہ ڈال کر اسے بند کر دیا ہے، لیکن میں نے وہ پہاڑ بھی دیکھا ہے اور اس پہاڑ پہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس جگہ پر سرکار کا سر مبارک جس پتھر سے لگا تھا وہ پتھر پر نشان تھے، وہ بھی میں نے دیکھا ہے اور وہاں جا کر میں نے 2 رکعت نماز بھی ادا کی. اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب کھڑے رہ کر کے کسی دشمن کا تیر حضور تک نہ پہنچے اس کے لیے وہ ڈیفینس کے اندر کھڑے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر اٹھا کر حضرت سعد کو دیتے اور قربان جائیے کہتے کیا تھے حضور، کہتے کیا تھے؟ حضرت سعد سے کہتے سعد تیر چلا. یعنی واحد وہ صحابی ہے غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضور کہتے تھے کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. اس لیے مجھے یہ نام اتنا پسند ہے کہ میں نے اپنے بیٹے، اپنے پوتے، اپنے نواسے ان کا نام اسی نسبت سے سعد ہی رکھا ہے. مجھے یہ نام بہت پسند ہے. خیر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی جنگ میں، اب چونکہ میں نے جنگ کا تذکرہ چھیڑ دیا، بات کرنی تھی سید الشہداء کے حوالے سے، لیکن جب تک کہ تھوڑا بیک گراؤنڈ عرض نہ کروں تو بات نہیں ہو سکتی. اسی جنگ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. بہت چہیتے چچا تھے اور آپ کی شہادت کا واقعہ سن کر کلیجہ منہ کو آ جائے. سیدنا امیر حمزہ کے قبول اسلام کے حوالے سے سنیں تو آپ کی طبیعت مچل جائے. انہی کی شان میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کی میں نے تلاوت کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ غزوہ احد یہ بہت بڑا معرکہ ہے، اور اس جنگ کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جب یہ رومر پھیلا دی گئی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تو ایک خاتون کو مدینے میں اطلاع ملی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، جبکہ اس جنگ کے اندر اس کے باپ بھی شہید ہو گئے تھے، بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا، بھائی بھی شہید ہو گئے تھے، اور شوہر بھی شہید ہو گئے تھے۔ وہ مدینے سے نکلی اور سیدھا میدان احد کی طرف آئی۔ راستے میں کوئی صحابی ملتے تو پوچھتے حضور کیسے ہیں؟ صحابیہ کیا پوچھتی حضور کیسے ہیں؟ تو اسے کہا گیا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو وہ کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھی، پوچھا حضور کیسے ہیں دوسرے سے، تو کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر تھوڑا آگے بڑھی، پوچھا حضور کیسے ہیں، تو کسی نے کہا تیرے بھائی شہید ہو گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر کسی سے پوچھا حضور کیسے ہیں، کہا گیا حضور سلامت ہیں، تو کہنے لگی اگر مصطفیٰ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ان کے نزدیک حضور کی اہمیت کیا تھی، اور ان کے نزدیک حضور کی محبت کیا تھی۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ صحابیہ نے ثابت کیا باپ سے زیادہ حضور آپ سے محبت ہے، شوہر سے زیادہ آپ سے محبت ہے، بیٹے سے زیادہ آپ سے محبت ہے، بھائی سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ حضور کی محفل میلاد بھی اگر رکھیں تو جب تک کہ کھانے کا اور نیاز کا انتظام نہ ہو ہم جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ نہیں معلوم کھانے سے محبت ہے یا حضور سے محبت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔